صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے پروگرام حسین منی و انا من الحسین میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت، ہم سب کی دل عزیز ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا، کیا حال ہیں، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے امام حسن کے شہزادے جناب قاسم کا، ام فروہ کے لال جناب قاسم کا، مولا حسین کے بھتیجے جناب قاسم کا۔ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 7 تاریخ کو اہل بیت کے گھرانے پہ تشنہ لبی بھی طاری ہو گئی تھی۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ دن ہے کہ جب خیموں سے الاتش کی صدائیں گونجنے لگی تھیں۔ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ عزاداران امام حسین، مولا کی منزلت شہادت کی قریب ترین آتی جا رہی ہے۔ آج میں شہزادہ جناب قاسم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپا سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپا، واقعہ کربلا کے وقت جناب قاسم کا سن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اور قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو واقعی کربلا کی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج کربلا کے مقتل میں 7ویں محرم آ گئی، اور جب 7ویں محرم آ گئی تو ہمیں یاد آتا ہے کہ خیام حسینی سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے جب بھی پانی پئیں تو ہائے حسین کی پیاس کو یاد کریں، اور کربلا والوں کی پیاس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں اپنے ہی کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہتی ہوں کہ کہتا ہے میرا دل اور میری جان علی مولا، کہتا ہے میرا دل اور میری جان علی مولا، جب کہہ دیا مرسل نے میری شان علی مولا، جب زیر قصہ آیا احمد کا گھرانہ یوں، جب زیر قصہ آیا احمد کا گھرانہ یوں، تب میں نے کہا میں ہوں قربان علی مولا، قسمت یوں کھلے میری جب مجلس سرور ہو، قسمت یوں کھلے میری جب مجلس سرور ہو، بس آپ ہوں ایک دن میرے مہمان علی مولا، سروت کو بھی قسمت نے کیا خوب شرف بخشا۔ مقطع عرض ہے کہ سروت کو بھی قسمت نے کیا خوب شرف بخشا، میں آپ کے کنبے کی ثنا خوان علی مولا، کہتا ہے میرا دل اور میری جان علی مولا، جب کہہ دیا مرسل نے میری شان علی مولا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ چند اشعار تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نذر کیے ہیں، اور آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت قاسم کی عمر کربلا میں کتنی تھی؟ تو حضرت قاسم کی عمر جتنی کتابیں ہمارے پاس ہیں اس میں متفق علیہ ہے کہ حضرت قاسم کی عمر 13 برس کی تھی۔ 13 برس کی عمر بڑی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، بڑی امنگوں کی عمر ہوا کرتی ہے، مگر حضرت قاسم کیا معرفت کی منزل پر موجود تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں حضرت قاسم راہ مکہ اور کربلا کے درمیان میں کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی تفسیر جناب قاسم نے یوں دی کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، یعنی شہد بہت میٹھا ہوا کرتا ہے، تو حضرت قاسم
13 برس کی عمر میں حضرت قاسم موت کو یاد کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں موت کو شاید سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں. یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہے. بے شک بے شک، کیونکہ جناب قاسم علیہ السلام اکلوتے بیٹے تھے ام فروا کے، امام حسن کی نشانی تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو اجازت ملنا جنگ کی کتنا مشکل ہوا ہوگا امام حسین کے لیے یہ دینا. آپ کچھ بتائیں کہ کس طرح انہوں نے اجازت لی جنگ کی. سن 50 ہجری میں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کی ایک ہی نور نظر ہو، ایک ہی لقطۂ جگر ہو، تو اس بیوہ ماں کے دل کی تمام تر آرزوئیں اس بیٹے سے وابستہ ہوا کرتی ہیں. تو جناب ام فروا کیونکہ حضرت قاسم کی والدہ تھیں اور جناب ام فروا کی تمام تر امنگیں، تمام تر آرزوئیں، تمام تر امیدیں جناب قاسم سے وابستہ تھیں. لیکن جب کربلا میں وقت امتحان آ گیا تو حضرت ام فروا نے بھی جناب قاسم کو اجازت دے دی اور جناب قاسم جو کہ فرماتے ہیں کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، وہ ہر جب بھی کوئی مقتل کی طرف جاتا تو حضرت قاسم اپنے چچا سے ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت کارزار مانگتے مگر چچا کیسے یتیم بھتیجے کو مرنے کی اجازت دے دیں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت قاسم نے بار بار اجازت مانگی اور حضرت قاسم کو اجازت نہیں ملی. اور اس میں ایک واقعہ تعویذ کا بھی ہے، میں چاہوں گی آپ اس کو بھی تفصیلاً بیان کریں کہ وہ جو اپنے بابا کا تعویذ لے کے گئے تھے، جب ہر طرح سے انہوں نے اجازت مانگ کے دیکھ لی اور نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اس تعویذ کو پیش کیا. حضرت قاسم کے لیے ہمیں یہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی شہید جاتا مقتل کی جانب، آپ امام حسین علیہ السلام سے مقتل کی کارزار کی اجازت مانگتے مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے. اب قاسم مایوس ہو کر اپنے خیمے میں آ کر بیٹھے اور بڑی مایوسی کے عالم میں افسردہ بیٹھے ہوئے تھے اور قاسم کو بازو پر کسی تعویذ کا احساس ہوا اور قاسم نے جب اس تعویذ کو کھول کر دیکھا تو بابا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تحریر نظر آئی جس میں امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ کل جب کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو قاسم کو میری جانب سے قربان کر دینا. تو قاسم کو بابا کی یہ تحریر ملی، یعنی ایک طریقے سے یہ اذن ملا، پروانہ ملا موت کا. اور قاسم خوشی خوشی اس تعویذ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گئے ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو پایا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد قاسم کو اجازت کارزار ملی. اور جب قاسم کو اجازت کارزار ملی تو قاسم 13 برس کا بچہ ہے، کس طرح سے ماں نے سجایا ہوگا، کس طرح سے ماں نے سنوارا ہوگا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم کیونکہ حضرت عباس کے شاگرد تھے، سپاہ گری میں حضرت عباس ان کے استاد تھے، تو حضرت عباس نے حضرت قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا اور 13 برس کے بچے حضرت قاسم تھے مگر اتنے مجھے یہ منظر نظر آتا ہے کہ جب مقتل میں کارزار میں میدان کارزار میں حضرت قاسم پہنچے ہیں تو حضرت قاسم نے اپنا خاندانی رشت پڑھا ہے اور اپنا تعارف کرایا اور یہ وہ تعارف تھا کہ جس سے فوج یزید حیران و پریشان تھی. سبحان اللہ سبحان. آپ اس بارے میں بھی میں چاہوں گی تھوڑی تفصیل بیان کریں جو شجاعت دیکھنے کو ملی جناب کا، مطلب ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ 13 سال کا ایک کم سن بچہ ہے لیکن جس شجاعت سے جناب قاسم نے جنگ لڑی، میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی تبصرہ کریں. اچھا، حضرت قاسم باوجود اس کے کہ وہ 13 برس کے بچے تھے لیکن ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو ہاشمی خون، ہاشمی شجاعت، دوسری جانب حضرت عباس جیسا استاد ہے اور حضرت عباس کی شاگرد ہونے کی وجہ سے جناب قاسم نے مقتل کربلا میں بہت زیادہ داد شجاعت دی. اور جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ حضرت قاسم کسی کے اس سے زیر نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت عمر ابن سعد نے ارزاق شامی سے کہا
کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کو زیر کرو۔ ارزق شامی نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور میں اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان، اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ اور ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، وہ بچہ قاسم کے ہاتھوں، وہ جو ارزق شامی کا بیٹا تھا قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد ارزق شامی کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی واصل جہنم ہوا، اور تیسرا بیٹا آیا قاسم کے ہاتھوں، وہ بھی واصل جہنم ہوا، اور چوتھا بیٹا آیا قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔ اور جب 4 بیٹوں کو مار دیا گیا قاسم کی جانب سے، تو ارزق شامی، کیونکہ 4 بیٹے اس کے مرے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ خود جھومتا ہوا چلا، اور جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی تہ طیق کیا۔ اور اس طریقے سے حضرت قاسم کی ہمیں ایک مثال ایسی تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، مجھ کو شاید یہاں آنے میں بہت دیر لگی۔ ان کی شہادت کے جو مصائب ہیں کہ کس طرح امام حسین ان کے لاشے تک پہنچے اور ان کا لاشہ کیسے پایا۔ حضرت قاسم نے جب ارزق شامی کو فنار کیا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر ابن سعد نے کہا کہ ایک سے ایک کی ہاشمی جوان ہے، ہاشمی خون ہے، یہ ایک سے ایک کے اس سے دیر نہیں ہوگا، لہٰذا سب مل کر حملہ کر دو۔ اور حضرت قاسم نے آواز دی کہ چچا جان ادرکنی، اور ابھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں ہے، ابھی حضرت عباس بھی ساتھ میں موجود ہیں، حضرت علی اکبر بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ اور جب یہ تینوں مقتل کی جانب آگے بڑھے، فوج اشقیہ نے دیکھا کہ 3 شیر ایک سمت سے آ رہے ہیں، تو میمنہ کی فوج میسرہ پر اور میسرہ کی فوج میمنہ کی جانب ہو گئی، اور اس میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، زندہ حضرت قاسم پامال ہو گئے۔ اور جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مقتل میں گئے، مگر قاسم کا لاشا کہیں نہیں پایا۔ اب امام علی مقام نے پشت خیمہ پر آواز دی، مقتل میں آواز دی، کئی جگہ پر مقتل میں آواز دی، مگر قاسم کا لاشا کہیں پہ نہیں ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ قاسم میں وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تمہیں آواز دیتا ہوں کہ تم لبیک کہو۔ اور ایک مرتبہ پشت خیمہ سے آواز آئی لبیک یا امام، مقتل سے آواز آئی لبیک یا امام، جہاں جہاں پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے وہاں وہاں سے لبیک یا امام کی صدائیں آئیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا ایک گٹری کی صورت میں، اور جب خیمے میں لے کر آئے تو خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے اس لاش کے ٹکڑوں کو برابر سے لگا دیا، اور اس کے بعد کہا کسی سے کہ میری بھابھی ام فروہ کو بلاؤ۔ اور ام فروہ جو کہ خیمے میں شکر کا سجدہ ادا کر رہی تھی کہ پروردگار عالم تو نے اس بیوہ کی عمر بھر کی کمائی کو قبول کیا ہے، اور جب ام فروہ کو لایا گیا تو ام فروہ سجدے کے عالم میں گر گئیں، کہا کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے ام فروہ کی محنت کی کمائی کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ میرا سلام ہے کربلا کی ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے ایسے پھول راہ حق میں ادا کر دیے۔ اے ابر 1000 سال بھی برسے تو کیا، اے ابر 1000 سال بھی برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا پانی۔ عزاداران امام حسین، آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قائم کے دم سے آج بھی